اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا طور طریقے حرکات سکنات سب جانوروں سے تمہارے الگ ہیں. آخر تمہارے ابا کون ہیں, تمہارے دادا کون, تمہارا قبیلہ کہاں ہے, تمہارا خاندان کون سا ہے, تم کیوں سب سے الگ ہو؟ تو خچر نے کہا میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور, وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو. خچر نے اپنے ماموں کا نام گھوڑے کا, زولوجی کے ماہرین کہتے ہیں خچر کا دادا ہے گدھا, ماموں ہے گھوڑا, لیکن خچر نے اپنے تعارف کے لیے گدھے کا نام نہیں لیا, اپنے ماموں کا نام لیا. یعنی جس کی ددیال ذلیل ہوتی ہے وہ اپنا رشتہ ننیال سے جوڑتا ہے. جس کی ددیال ذلیل ہوتی ہے وہ اپنا رشتہ ننیال سے جوڑتا ہے. اب سمجھ میں آیا, معاویہ نے علی کو خط لکھا میری فاطمہ زہرا سے رشتہ داری ہے, ہندا کو بھول گیا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. عقل مندی سے مسلمان دور ہو گیا. فقہ کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے فقہ اکبر اور ایک ہے فقہ اصغر. فقہ اکبر کہتے ہیں علم کلام کو, الہیات کے مسائل کو, الہیات کے مسائل کو فقہ اکبر کہتے ہیں. فقہ اصغر علماء کی اصطلاح میں دین کے مسائل کا, یہ جو توضیح مسائل آپ کے ہاتھوں میں ہے, مسائل کا استدلالی علم, اس کو کہتے ہیں فقہ اصغر, چھوٹی فقہ. بڑی توجہ چاہتا ہوں, یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور میں کوئی بات بغیر موضوع کے نہیں کرتا. 13 years old when I was, میں نے مجلسیں شروع کی ہیں اور الحمدللہ آج تک کوئی عشرہ میرا خالی نہیں گیا ہے. 14 ملکوں سے زیادہ میں مجلسیں پڑھ چکا ہوں, لیکن ہر جگہ سے مجھے یہاں کی جو خصوصیت لگی یہ مائک بڑا اچھا ہے یہاں کا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں جہاں بھی گیا وہ کھینچا آواز جو ہے وہ مائک نے ستیہ ناش کیا آواز کا, لیکن یہاں کا مائک الحمدللہ انتظامیہ میں شکر ادا کرتا ہوں. کون صاحب ہیں جی؟ عشرت علی صاحب, یہ ان کا کمال ہے. اب ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد. فقہ اصغر کہتے ہیں, فقہ اصغر کہتے ہیں دین کے مسائل کا استدلالی علم کو. مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کے سامنے 4 مدارک ہوتے ہیں, مآخذ ہوتے ہیں, نص ہوتے ہیں, یعنی سمجھے ٹیکسٹ. اب میری انگلش بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں سارے وہ گاڑے اسواب سے میں آپ کو سمجھا پاؤں. 4 مدارک ہوتے ہیں, 4 سورس ہوتے ہیں جن سے ایک مجتہد فتوے کو نکالتا ہے. ہم میں اور اہل سنت میں ذرا سا فرق ہے. قرآن کی تفسیر اور تنزیل میں لاکھ اختلاف صحیح ہم میں اور ان میں, بڑی توجہ چاہتا ہوں. حدیث کی تشریح اور تعویل میں 1000 اختلاف صحیح, بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن یہ دونوں مدرک ہیں, ان کی فقہ میں بھی اور ہماری فقہ میں بھی. اور تیسری چیز ہے یہ قرآن. پہلے مجتہد قرآن کو دیکھتا ہے کہ قرآن میں مثلا شراب کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے. قرآن میں کوئی حکم نہ ملے, میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا کیسے نہیں مل سکتا, تو حدیث کو دیکھتا ہے, حدیث میں نہ ملے تو اجماع کا سہارا لیتا ہے. اجماع یعنی ایکسپرٹس, ماہرین. اس سے پہلے ماہرین نے اس چیز کے بارے میں کیا کہا. اور ہمارے یہاں ہے عقل. قرآن, حدیث, قرآن, سنت, سنت پیغمبر. سنت میں قول بھی ہے, عمل بھی ہے, تقریر بھی ہے. تقریر کا معنی یعنی سکوت, عربی میں تقریر کہتے ہیں سکوت کو.
اردو اور عربی کا جو لسانی فرق ہے، عربی جو ایک بڑی لینگویج ہے، تقریر کہتے ہیں عربی میں سکوت کو، اور ہمارے یہاں تقریر کسے کہتے ہیں؟ کتنا فرق ہو گیا آنے والی منزل کو، کتنا فرق ہو گیا. تقریر معصوم، یعنی سکوت معصوم، یہ بھی حجت ہے. دوسرے سنت، تیسرے اجماع، چوتھے عقل. اور اہل سنت میں چوتھا کیا ہے؟ قیاس. قیاس کے معنی کیا ہے؟ ہاں، دو مشابہ چیزوں کا حکم ایک لگانا. دو مشابہ چیزیں ہیں، ان کا حکم آپ ایک لگا دیں. اس کو کہتے ہیں اصطلاح فقہ میں قیاس. دیکھیے بیوقوفوں کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ سمبلز. عربی میں بیوقوف کو کہتے ہیں احمد بن حبن نقا. ایک وہاں اردو میں بیوقوف کا ایک سمبل ہے شیخ چلی. عربی میں احمد بن حبن نقا. ابھی امام کو بخار ہوا تو وہ سمجھے بخار کا علاج رسی باندھ کے 2-3 غوطے دینا، تو الحمدللہ 1-2 غوطے ہی میں ان کا انتقال ہو. اسے کہتے ہیں قیاس. اور کہنا میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کی جگہ میں اب مجھے سہارا لینا پڑتا ہے بھی مثالوں کا، ورنہ آپ اتنی آسانی سے کیسے سمجھتے؟ میرے بچے ہیں، نوجوان ہیں، مجھے ان کو سمجھانا ہے. قیاس کہتے ہیں گلاب بھی پانی ہے، پسینہ بھی پانی ہے، لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. گلاب الگ چیز ہے اور پسینہ الگ چیز ہے. ان کا حکم آپ ایک نہیں لگا سکتے. قیاس کہتے ہیں قیاس. مجتہد کیا کرتا؟ ہمارے یہاں صرف ایک قیاس نہیں، ہمارے یہاں کیا ہے؟ عقل. اب اگر مجتہد کوئی فتویٰ دیتا ہے، اگر اس کا فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو دوہرا ثواب. قرآن اور حدیث کے مطابق اگر اس کا فتویٰ ہو جائے، اجتہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا وہ کہتے ہیں. تو اب اگر اس نے 4 چیزوں کو سامنے رکھا، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی، پھر اجماع کو بھی، عقل کو بھی، اس نے کوئی فتویٰ نکالا. اب اگر قرآن و حدیث کے خلاف وہ فتویٰ ہو گیا، اگر صحیح ہو گیا تو اسے دوہرا ثواب. ایک اجتہاد کا ثواب اس کی محنت کا، دوسرے فتویٰ کے صحیح کا. کتنے قیمت ہے؟ کہا ایک تو رائے گاہ نہیں کرتا، میں ضائع نہیں کرتا، میں یہ تمہیدی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ذہن کو، آپ کو بڑا لطف آئے گا، مگر ٹائم پہ آئیے گا. زیادہ ٹائم ہو جائے تو انتظامیہ مجھے بخش دے. اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے نہیں بلائیں گے، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. لیکن میں 1 گھنٹے سے پہلے آپ کی جو پروگرام ہے آپ کا، میں انشاءاللہ اسی کو فالو کروں گا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کم و بیشی انشاءاللہ نہیں ہوگی. مجتہد اگر محنت کے باوجود اس کا فتویٰ غلط نکلتا ہے، تب بھی اسے اکہرا ثواب پروردگار کی جانب سے ملتا ہے. یہ اختلاف ہم میں اور ان میں کیوں پیدا ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے. اختلاف یہاں سے شروع ہوا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد 2 گروہ ہوئے. ایک نے کہا کہ پیغمبر اکرم کو علم غیب کا علم تھا، آنے والے حالات کا علم تھا. پیغمبر اکرم کو معلوم تھا کہ آئندہ آنے والے حالات پیچیدہ ہوں گے، فتوحات ہوں گی، لہذا پیغمبر اکرم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی چھوڑا. اور ایک نے کہا کہ نہیں، ہمیں کتاب کافی ہے. اگر مجتہد، ٹھیک ہے کتاب ایک مدرک ہے، اگر مجتہد کو کتاب میں کسی کا حکم نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ حکم نہ ملے تو نہیں، حکم تو ہے، ہر خوش کو ترک علم قرآن میں ہے. عقل انسانی اگر وہاں تک نہ پہنچے تو کیا کیا جائے؟ اور کرم میں کیا کہنے جا رہا ہوں، عقل انسانی
اگر وہاں تک نہ پہنچے، ان اسرار و رموز تک نہ پہنچے تو کیا کیا جائے؟ یہاں سے دو گروپ نکلے. کہ پیغمبر کو علم تھا، لہذا پیغمبر نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی چھوڑا تاکہ وہ بتائیں. برنارڈ شاہ کا نام آپ نے سنا، کہاں کا ہے؟ انگلینڈ کا نہیں یار، آئرلینڈ کا. برنارڈ شاہ نے لمبی عمر پائی. کسی نے برنارڈ شاہ سے پوچھا آپ کی لمبی عمر کا سبب کیا ہے؟ تو برنارڈ شاہ نے کہا میں سر کو ٹھنڈا رکھتا ہوں، پاؤں کو گرم رکھتا ہوں. تو لوگوں نے سر پہ برف رکھنا شروع کیا، پاؤں کو انگار سے سینکنا شروع کیا. چند دنوں میں سب کو ملیریا ہو گیا اور لوگ بیمار پڑ گئے. اور ڈنڈے لے کر برنارڈ شاہ کو مارنے گئے. کم بخت تو نے کیسا نسخہ بتایا؟ تو ہمیں مروانا چاہتا ہے، خود لمبی عمر جی رہا ہے اور ہم کو مروانا چاہتا ہے. تو برنارڈ شاہ نے کہا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں سر کو ٹھنڈا رکھتا ہوں کا مطلب ہے میں غصہ نہیں کرتا، پاؤں کو گرم رکھتا ہوں کا مطلب ہے میں ہر دن ایکسرسائز کرتا ہوں. تم نے نہیں سمجھا. معمولی انسان کے کلام کو قوم نہیں سمجھ سکتی تو قادر مطلق کا کلام ہے. اہل بیت کیا لا رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد. آپ سوچیں ذرا، ایک اسکالر کا کلام امت بغیر تشریح کے نہیں سمجھ سکتی. ارے کتاب کافی نہیں ہے جب تک اہل بیت کی تشریح نہ ہو جائے. انگریزوں کے زمانے میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، شاعر پڑھ رہا تھا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو ایک انگریز بھی داد دے رہا تھا، اٹھ اٹھ کے داد دے رہا تھا. تو ایک ہندوستانی نے پوچھا حضور ہم تو سمجھتے ہیں اردو لیکن آپ نے کیا سمجھا، آپ کیسے داد دے رہے ہیں؟ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو انگریز نے کہا ہم خوب سمجھا، شاعر کیا کہتا ہے وہ مجھے معلوم ہے. وہ کہتا ہے ہم تم امیر غریب سب جیل کو چلا گیا. یعنی اسیر ہوئے کا اس نے مفہوم نکالا، جیل کو چلا گیا. جیسے انگریز کی اردو فہمی ویسے اہل بیت کے بغیر مسلمانوں کی قرآن فہمی. صلوات پڑھ لیجیے محمد. نبی امام کا زمانہ ہے. ایک چور پکڑا گیا، قاضی نے کہا چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو. بادشاہ نے بڑے بڑے علماء کو بلایا، مفتیوں کو بلایا، بھائی ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ کسی نے کہا شانے سے کاٹا جائے، کسی نے کہا کوہنی سے کاٹا جائے، کسی نے کہا پنجے سے کاٹا جائے. اب چور بیچارہ سسپینس میں پریشان، کہاں سے ہاتھ کٹے گا نہیں معلوم. شانے سے کاٹیں گے مولوی لوگ، کوہنی سے کاٹیں گے، پنجے سے پریشان ہے بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ کر دیا چوری. یہاں تک کہ جب مسئلہ حل نہ ہو سکا تو امام جواد کو بلایا گیا. کم عمر تھی امام جواد کی. کہا ان المساجد للہ، سجدے کے مقامات اللہ کے لیے ہیں، اس میں انسانوں کا اختیار نہیں ہے. انگلیاں کاٹی جائیں گی. کتاب کافی نہیں ہے جب تک اہل بیت کی تشریح نہ ہو جائے. اہل بیت کی ہذیان ہمیں کافی ہے کتاب. قلم و دوات دو میں لکھ دوں گا، بھائی ہمیں کتاب کافی ہے. جناب ابراہیم مجھے یاد آ گئے. جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا جناب ابراہیم کو، ابھی ہوا میں معلق تھے، منجنیق سے نکل چکے تھے، ابھی آگ میں نہیں گئے تھے، ہوا میں تھے. جبریل آئے، حل کا حاجہ یا خلیل، اے خلیل کوئی حاجت ہے؟ اوہو، اللہ نے ہماری جو باڈی ہے، یہ باڈی کا جو سسٹم اللہ نے ہمارے فزیکل بنایا ہے، جب قدم زمین سے اکھڑ جاتے ہیں تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. وہی توجہ چاہتا ہوں آزاد محترم. جب قدم زمین سے اکھڑ جاتے ہیں تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آپ کوئی چھت کے اوپر سے گر
रहा हो, कोठे के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से, दरख्त के ऊपर से, आप बीच में जाके उसे पूछे चाय पियोगे, वो आप बोलिए मानेगा, वो उसे कोई समझ में आएगा? आप लस्सी यू वांट, जब तक वो जमीन पर आ नहीं जाता अक्ल काम नहीं करती। और घर में क्या कहने जा रहा था मोहतरम, लेकिन इब्राहिम ने जवाब दिया, बड़ा निपातुला जवाब दिया, हाजत है लेकिन तुमसे नहीं है। मोहतरम उस मौके पर भी इब्राहिम ने पहले ही दिन मुसलमानों पे वाज़ेह कर दिया कि जब ऐसे कठिन मौके पर नबूवत का दिमाग काम करता है तो मामूली बुखार से ही ज़ियान कैसे हो गया। बड़ा आवाज में सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद यहां से दो मकतब निकले। मेरा टाइम करीब आ रहा है, मैं मसाइब भी मुझे ज्यादा पढ़ना है। एक गुरु ने कहा हमें कुरान काफी। हिजाज के हालात कदरे पुरसुकून थे, मदीने में मक्के में कोई झगड़े वगड़े नहीं थे। इराक के हालात बनी उमैया और बनी अब्बासी की कशमकश ने हालात को खराब कर दिया था। हिजाज में यानी सऊदी अरब में हदीस पर ज्यादा काम हुआ। इमाम मालिक ने हदीस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, उसको इमाम मालिक को इमामुल हदीस कहते हैं। अबू हनीफा ने इराक में बहुत काम किया कयास के ऊपर, लिहाजा उनको इमामुल कयास कहते हैं। एक तरफ अल हदीस का शोर था, एक तरफ अल कयास का जोर था। इमाम सादिक ने बीच की एक आवाज निकाली जिसे फिक्र जाफरी कहते हैं। और में क्या कहना, एक दरमियान की आवाज। बनी उमैया को बनी अब्बास ने मारा, बनी अब्बास को तातारियों ने मारा, तातारियों को सल्जूकियों ने मारा, सल्जूकियों को गजनवियों ने मारा, गजनवियों को हसन बकर ने मारा, हसन बकर को सद्दान ने मारा, सद्दान को बरेलिया ने मारा। अब इनको भी सोचना चाहिए चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और जब भी एक बादशाह दूसरे बादशाह से टकराता है हक को अपने पैर जमाने का मौका मिल जाता है। ईरान का इनकलाब इसी का नतीजा, फिक्र जाफरी इसी का नतीजा। इमाम बुखारी ने बनी अब्बासियों के दौर में सही बुखारी लिखी। ज़ईफ से ज़ईफ तरीन रावी को उन्होंने जगह दी, लेकिन सही बुखारी में इमाम सादिक का कोई रिवायत नहीं है। हालांकि इमाम सादिक कोई अननोन पर्सनालिटी का नाम नहीं था। इमाम सादिक वो कि जिसने मदीना और इराक में एजुकेशन एम्पायर कायम किया था। मैं मुझे हल्के थे, 400 थे, 500 थे, छोड़ दीजिए, एम्पायर, एजुकेशनल एम्पायर इमाम सादिक ने कायम किया। ये बड़े बड़े जो इल्म के पहाड़ देखते हैं जिनके नाम, ये इमाम सादिक के शागिर्द थे। फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैं वजाहत करूंगा आइंदा आपके मजालिस में। इमाम सादिक को अननोन पर्सनालिटी का नाम लिया नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। कोई रवायत नहीं, झूठे रावियों को जगा दी, लेकिन इमाम सादिक की कोई रवायत नहीं है सही बुखारी में। और हदीस की किताब लिखी जा रही है, सोए नहीं, हदीस की किताब लिखी जा रही है। कोई हिंदुस्तान की आजादी की तारीख लिखे और उसमें जिना का नाम ना हो, और गांधी जी का नाम ना हो। पाकिस्तान की आजादी की तारीख लिखे उसमें जिना का नाम ना हो। रूस की हिस्ट्री लिखे उसमें लेनिन का नाम ना हो। साइंस की हिस्ट्री लिखे उसमें न्यूटन का नाम ना हो। तो वो तारीख नहीं है, बल्कि वो तारीख से गद्दारी है। हदीस की किताब लिखी जाए और आले रसूल ही का नाम ना हो। क्या कहने जा रहा था मोहतरम, आले रसूल ही का नाम ना हो। नहीं लिखा, जगह नहीं दी, कोई बात नहीं। दो मैं मुख्तसर कर रहा हूं मेरे मारूजात को। दो गिरोह थे, एक तरफ से अल-कयास और एक तरफ से अल हदीस। इन्होंने बाकी में दरमियान की आवाज निकाली। अब मसला यह है कि हम
اہل سنت کے 4 اماموں کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے زندگی میں کبھی تبرہ نہیں پڑھا ہے اور نہ میں پڑھتا ہوں. بہت نقصان پہنچایا اسلام کو بے لگام ذاکری نے، بہت نقصان پہنچایا ہے مذہب کو بے شعور دینداری نے، بے شعور دینداری نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، بے شعور دینداری اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. جناب مسلم کو 18,000 بے شعور نمازی ملے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. امام حسین کو صرف 72 باشعور ملے، باشعور باشعور باشعور، عقل 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 عقل. میں ٹچ کر رہا ہوں اور کوئی دلازہ نہیں، کوئی کنٹروورشل بات میں نہیں کہوں گا. ہم ان کے 4 اماموں کو کیوں نہیں مانتے؟ امام مالک کو، امام حنبل کو، امام شافعی کو، ابو حنیفہ کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس کے میرے بچوں کی وجہ اس کے 3 جواب ہیں. پہلا جواب یہ، پہلا آنسر یہ کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. دوسرا آنسر یہ، پہلا آنسر یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. دوسرا آنسر یہ کہ رسول نے ہمیں اہل بیت کے علاوہ کسی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. تیسرا مسئلہ یہ کہ ہم نے ان 4 کو دیکھا تو وہ بیک وقت امام صادق کے شاگرد نظر آئے. امام حنبل کو دیکھا، امام مالک کے شاگرد امام مالک، امام شافعی کے شاگرد امام شافعی، ابو حنیفہ کے شاگرد ابو حنیفہ، امام صادق کے شاگرد. تو ہم نے سوچا کہ استاد کے مذہب کے ہوتے ہوئے شاگرد کے مذہب کو لینا بیوقوفی کے قریب ہے، عقل مندی سے دور ہے. سیدھے سیدھے ہم نے ڈائریکٹ استاد کو پکڑ لیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی وہ امام ابو حنیفہ جو امام کی عمر سے جو ہے بڑے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کو کیا معلوم کہ شاگردی سن و سال سے طے نہیں ہوتی. کمال جو ہے، کمال سن و سال سے طے نہیں ہوتا. مالک اشتر 22 برس کے تھے، مصر کا امیر المومنین نے گورنر بنا دیا تھا. محمد بن ابی بکر 18 برس کے تھے، وہ گورنر بن چکے تھے مصر کے. محمد بن ابی بکر کی عمر کیا تھی؟ 18 years old، گورنر آف مصر ایجپٹ. نہ جانے کیوں برا محسوس ہوتا ہے بزرگوں کو، نظر آتے ہیں جب آثار بچوں نے بڑائی کے. اور کرانے کیا کہنا یار، میں کیوں نہ جانے کیوں وہ ہماری سینئرٹی کو رسول اللہ نے کبھی ان کی سینئرٹی کو نہیں دیکھی، ان کی لمبی لمبی داڑھیوں کو پیغمبر اکرم نے نہیں دیکھا. بچوں کو امیر المومنین نے بچوں کو بنا دیا. کہتے بھی ایک بڑا اعتراض ہمارے اوپر ہے، بچوں کے مذہب کو فالو کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری 5 سال کا سین امام باقر کے پاس آتے تھے، پہلو ادب کو طے کرتے تھے، سوالات کرتے تھے. پیغمبر اکرم کا سوال پہنچایا اور باقر کے انتظار میں جابر صبح دوپہر شام، لنچ کے ٹائم، ڈنر کے ٹائم اور بریک فاسٹ کے ٹائم، نماز کے ٹائم، روزے کے ٹائم، یا باقر ہو یا باقر ہو یا باقر ہو، اینا باقر اینا باقر اینا باقر رٹ لگا رہے ہیں. باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے؟ جابر تسبیحات 4 پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ثواب ملے گا. یہ یا باقر ہو یا باقر کو کیا رٹ لگا رہے ہو؟ تو عجب نہیں جابر آواز دیں، تجھے نہیں معلوم میں آنے والے شیعوں کو فلسفہ انتظار بتا رہا ہوں، کیسے ایمان کا انتظار کیا جاتا ہے. اور جب ملاقات ہو گئی، جابر پہلے ادب کو طے کر دیا. جابر کی عمر 100 کراس کر چکی تھی. کتنی؟ 100 کراس کر چکے تھے. امام باقر کی عمر تھی 5 years. پہلو ادب کو طے کر کے بتا دیا کہ امامت کا بچپنا صحابیت کے بڑھاپے سے بہت اچھا ہوتا ہے. امامت کا بچپنا صحابیت کے بڑھاپے سے بہت عظیم ہوتا ہے، عظیم. انسانوں نے نہیں پہچانا، جانوروں نے پہچانا کہ آل محمد کیا ہے. ٹشو ہے، بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد. نہیں، انسانوں نے نہیں پہچانا. خدا برا کرے حسد کا، جب حسد داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کمالات کو نہیں دیکھتا. حسد جب داخل ہوتا ہے تو امیر المومنین نبی وغیرہ نے فرمایا ہے
کہ دشمنی جو ہے وہ اچھی رائے کو بھی گھٹا دیتی ہے. آپ سے کسی کی نہیں بنتی آگے والی پارٹی سے، آپ کی نہیں بنتی، اور بھلے چاہے جتنے بھی اس کے پاس کمالات ہوں آپ اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اسی لیے اسلام نے جیلسی کو حرام قرار دیا ہے. یہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو کمزور کر دیتا ہے. تعصب، حسد، دیکھنے کا نقطۂ نظر کو چھوٹا بنا دیتا ہے. حسد کیوں حرام ہے پتہ ہے؟ بہت ساری چیزیں حرام اس لیے ہیں کہ وہ انسان کی نقطۂ نظر کو کمزور کر دیتی ہیں. آدمی براڈ کھلے دماغ کا، اسلام نے چاہتا ہے کہ اس کے فالوورز کھلے دماغ کے ہوں. وہ تنگ نظروں کو برداشت نہیں کرتا. اسلام تنگ نظری کو برداشت نہیں کرتا، حسد کو برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ پیغمبر اکرم کے زمانے میں وہاں سے کہاں سے آذربائیجان سے، رشیا سے اس زمانے میں ڈیلیگیشن آیا اور 70 آدمیوں کا گروپ تھا، بڑے بڑے VIP تھے، اور کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں ہم نماز کو مانتے ہیں، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، سارے جتنے بھی احکام آپ نے کہے ہم منظور ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ہم آئے اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے رشیا کی یا رسول اللہ سردی اور -40 اور 50 تک رہتی ہے، ایک گلاس آف وائن یا رسول اللہ اجازت دے دیں. تو پیغمبر نے کہا نو، نہیں ہوگا، نہیں ایک گلاس یا رسول اللہ ہم سب مانتے ہیں. کہا نہیں اجازت نہیں ہے. کہا پھر ہم اسلام چھوڑ دیں گے. کہا جاؤ اونھے سو جاؤ، اسلام کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کریں غور کریں میں کیا کہیں، ضرورت نہیں، جاؤ جاؤ سو جاؤ، ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے ضرورت. اس لیے کہ اسلام ایک حقیقت ہے، حقیقت کثافت کو برداشت نہیں کرتی. محترم پیورٹی جو ہے وہ ڈرٹی کو برداشت نہیں کرتی. حقیقت لطیف ہوتی ہے. لطیف آپ ان دو آنکھوں سے آسمان کے ستاروں کو دیکھیں، جہاں تک جتنی دور چاہے دیکھیں، چاہے جتنا دیکھیں، لیکن ایک تنکا بھی اگر آپ کی آنکھ میں آ کر پڑ گیا تو سیروں پانی اتر جائے گا. کیوں؟ آنکھ لطیف ہے، وہ کثافت کو برداشت نہیں کرتی ہے. آپ کا میدا اللہ نے دیا ہے، بہترین اسٹمک، بہترین میدا اللہ نے دیا ہے، خوب کھائیے، بریانی، مٹن، چکن کھائیے، اچھا کھائیے. اسلام کھانے کو منع نہیں کرتا، لیکن جہاں آپ نے غلط غذا کھائی فوراً ڈیہائیڈریشن ہو جائے گا، آپ کو الٹیاں آنے لگیں. کیوں؟ میدا بڑا لطیف ہے، وہ کثافت کو برداشت نہیں کرتا. اسلام بھی ایک لطیف مذہب ہے، وہ کثافت کو برداشت نہیں کرتا. غور کرو میں کیا کہوں گا، وہ کثافت کو برداشت نہیں کرتا. کثافت، یہ حسد، چغل خوری، جھوٹ، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کے نقطۂ نگاہ کو کمزور کر دیتے ہیں. یہی نتیجہ ہوا اہل بیت کے ساتھ. ان لوگوں نے جو مظالم ڈھائے اس کی واحد ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا نقطۂ نگاہ بڑا کمزور ہو گیا تھا. مدینے سے نکال دیا گیا. حسین نانا کی قبر پہ آئے، ولید کے دربار سے نکلنے کے بعد حسین نانا کی قبر پہ آئے اور اپنے سینے کو نانا کی قبر پر رکھ دیا. حسین کو نیند آ گئی. سوال ایک ہے، یہ تاریخ غلط ہے یا واقعہ نیند آئی؟ یا تاریخ غلط ہے، مورخوں نے غلط لکھا ہے، یا واقعی نیند آئی؟ بھئی جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، اسٹریس میں ہوتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ سائنس کہتی ہے جب آدمی اسٹریس میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی. اتنا بڑا ہجوم، مدینے سے نکلے وطن کو چھوڑ رہے، وطن کا کانٹا پردیس کے پھول سے اچھا ہوتا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں بہتر وطن کی قدر و قیمت کیا ہے. ہم کیا جانے وطن کیا ہوتا ہے جو وطن میں رہتے ہیں. مچھلیاں کیا جانے پانی کیا ہوتا ہے. ذرا ایک بار باہر نکال کے اسے دیکھیے، پھر اسے پتا چلے گا کہ پانی کی قیمت کیا ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں وطن کتنا عظیم ہوتا ہے. آپ کو زیادہ ہونا چاہیے، آپ کو گریہ کرنا چاہیے. 20 سال سے اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آپ ہیں. آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی جب وطن یاد آ جاتا ہے، رشتے دار یاد آ جاتے ہیں، کیا عالم گزرتی ہے. جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے نیند نہیں آتی، لیکن تاریخ کہتی ہے حسین کو نیند آ گئی. کیوں؟ وجہ ایک ہے، یہ سائیکالوجی کا ایک چیپٹر ہے. حسین کو رسول کے سینے پہ سونے کی عادت تھی. جو قبر رسول ملا تو حسین کو نیند آ گئی.
नींद आ गई हुसैन को, हुसैन सो गए। कहा नाना आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं देती, नाना मैं अब मदीना छोड़ रहा हूं। कब्र रसूल से उठे, मां के हाथ पर आए, आवाज दी अम्मा मेरा सलाम लो। मोरखी ने लिखा कब्र फातिमा से 3 आवाजें आई, या गरीब या मजलूम अल-उम, ए मां के मजलूम बेटे, या आतशान अल-उम, ए मां के प्यासे बेटे, या गरीब अल-उम, ए मां के गरीब बेटे, तुझ पर भी मेरा सलाम। हुसैन ने मदीना छोड़ा, तैयारी की, और किस शान से ज़ैनब खैमे घर से बैतुल शरफ से बाहर हुई। पहला कदम ज़ैनब ने रखा घर से बाहर। अब्बास मदीने की गलियों में आ गए, कोठों पे चढ़ गए अब्बास, और उन्होंने कहा मदीने वालों खुशू अब्सारकुम, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, अली की बेटी आ रही है, अली की बेटी। पहला कदम अपनी मुसाफिरत का, घर के बाहर कदम रख रही है अली की बेटी, अपनी आंखों को बंद कर लो। मदीने में कोहराम बपा था, खुसूसन कबीला बनी हाशिम, महल्ला बनी हाशिम में कोहराम था, कोहराम। हुसैन की एक बेटी थी उम्मे सुगरा, बीबी सुगरा को हुसैन ने नहीं लिया था। बीबी सुगरा ने कहा था कि मैं ये नहीं कहती कि हमारी पर उठा दो। हदीस ने क्लाइमिक्स शेर का एक क्लाइमिक्स होता है, क्लाइमिक्स कहते हैं जहां पर जाके बात ठहर जाती है और आगे बात करने की कोई चीज नहीं होती, उसे कहते हैं क्लाइमिक्स। शेर का एक क्लाइमिक्स, मैं ये नहीं कहती कि हमारी पर उठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी पर उठा दो। यानी मैं शहजादी हूं ना, लेकिन मैं शहजादी होने के बावजूद मुझे ले लीजिए, मैं फिजा की सवारी पर बैठ जाऊंगी। क्लाइमिक्स कहते हैं इसे। अली असगर को गोद में ले लिया, उम्मे लैला आई, बेटा आ जाओ। अली असगर कभी सुगरा को देखते, कभी मां को देखते हैं, फिर सुगरा के गले से लिपट जाते हैं। सकीना ने कहा बेटा आ जाओ, भैया आ जाओ। नहीं, हुसैन आया, नाके से उतरे, अली असगर के कान में एक जुमला कहा, हुमक के बेटा बाप के अदा शना से इमामत था। अल्लाहु अकबर, बाशऊर, मैंने मजिस का स्टार्ट किया था, शऊर, अक्ल। 10 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा, इतना बाशऊर। हुसैन चले, और ज़ैनब किस शान से सवार हुई पता है आपको? दाहिने अली अकबर, बाएं कासिम, लजाम उठाने हले अब्बास, पीछे पीछे कनीजों का झुरमट, या अली या अली या अली कहती हुई ज़ैनब ने बाहर कदम रखा। हुसैन कुर्सी में बैठे हुए थे, ज़ैनब के इस्तकबाल में खड़े हो गए। अली अकबर ने रिकाब को थामा, कासिम ने बाजू को पकड़ा, अब्बास के दूसरे बाजू को थामा, ज़ैनब को सवार किया। महमिल में ज़ैनब सवार हो गई। जब महमिल का पर्दा गिरने लगा, ज़ैनब ने फिर महमिल का पर्दे को उठाया, अब्बास से कहा भैया 11 मुहर्रम को ना भूलना। अज़ादार की शान से ज़ैनब चली, लेकिन जब 11 मुहर्रम आई थी, ज़ैनब को सवार करने वाला कोई नहीं था। एक बीमार, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, जंजीर की झंकार की आवाज ज़ैनब के कानों में आई। मुड़ के देखा, क्या देखा, बीमार चला आ रहा है। वो भी अल्लाह, घबराना नहीं, आज चचा अब्बास नहीं तो क्या हुआ, मैं आपको सवार करूंगा। हालत रुकू में चले गए, ज़ैनब ने पुश्ते इमामत पे कदम रखा, सवार हो गई। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।
حسین یا 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 حسین محرم کا سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند 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 محرم